امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، دل لگی۔ دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور تحفظ استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد سے رابطہ کرتا ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے منسلک ہے۔ موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 12، پری زاد۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری زاد کے گرد گھومتی ہے، جو خود اعتمادی اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے، اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے، جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے، یا وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے۔ نمبر 11، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے، جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی سارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا سارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی سارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 10، خدا اور محبت۔ سیزن کا آغاز ماہی اور اس کی بھابھی کے لاہور آنے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس سے وہ ملتی ہے، تیمور، ماہی کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحاد نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے، اس لیے اس کے والدین اسے کہیں کام پر بھیج دیتے ہیں۔ فرحاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 9، میرے پاس تم ہو۔ دانش پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا اس کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے، لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو اس کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے۔ اس کا ذائقہ مہنگا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے پرانے لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھی جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی اور دولت کے سحر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلق میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اس کے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ نمبر 8، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک اور عورت سے شادی کر لی، جس نے بالآخر اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔
خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافعہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ نمبر 7، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے، جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے، جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے، جسے وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، ایک خاندانی دوست جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 6، ہمسفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندانی پس منظر سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسے ہی یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور ریاضی میں اسے خاص مہارت حاصل ہے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، جو ایک سماجی کارکن ہے جو انسانی حقوق کی NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کر دے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ نمبر 5، سنو چندہ۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچے تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے، جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا بندوبست کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ نمبر 4، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کرتی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کی ایک دیہی علاقوں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے، جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ نمبر 3، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ایک روز رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل
اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈرر ہے۔ بشرا اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے موزوں میچ کی تلاش میں ہے جس کی 2 انگیجمنٹ اب تک ٹوٹ چکی ہیں۔ نمبر 2، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 1، عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 4 دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار جو خود کو SSG کہتے ہیں، یہ سب مری کے لارنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کا خاندان اس کے والد بریگیڈیئر فراز انعام پر مشتمل ہے۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے بہت قریب ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں۔ وہ اکثر رات کو ہاسٹل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بار ان کے ہاسٹل وارڈن فیروز بیگ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دعا اور رانی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔